رک گیا جب بھی انسان کے ذہن میں کوئی بات آئے تو کوئی چیز سامنے آئے تو رک جائے، ایک وقت دے، اپنی عقل کو سلامتی پر آنے دے، کیونکہ عقل جو ہے نا وہ پورے جسم میں کشتی کی طرح ہے، جب بھی جسم میں حرکت پیدا ہوتی ہے تو وہ ڈولنے لگتی، جب ڈولنے لگی تو صحیح کام نہیں کرے گا، اس وقت تو صرف انسان کو اس لہر میں سے نکلنا ہوتا ہے۔ کبھی بھی کشتی والے اس میں اگر روٹی کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، وہ سب چیزیں چھوڑ دیں گے، جہاز چل رہا ہے اور وہ جہاز میں ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے کہ یہاں موسم خراب ہے، کہ ایئر پاکٹس آ گئے، تو اس وقت سروس بند کر دیں گے، جب سکون ہو جاتا ہے تو پھر سروس چل پڑتی ہے۔ یہ آپ پہلی بار سنو گے کہ یہ دماغ جو ہے نا وہ کشتی کی طرح ہے ہمارے جسم، اس لیے دل کی مثال بھی کشتی سے دی، تو کشتی جذبات میں ڈول جاتی ہے، اچھے یا برے، غصہ ہے تو تب بھی، اور کوئی رحم کے جذبات ہے تو تب بھی، اب اس کو سکون میں آنے دیں، وقت دیں، جب پرسکون ہو جائے اب اس بات پر غور کریں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ نہیں۔ حضرت خانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کبھی بھی اپنے بچوں کو، اپنے شاگرد کو، مریدوں کو غصے کی جو سزا نہ دو، اس کی کوتاہی پر جب آپ کو غصہ آ جائے وقت گزارو، پھر بلا لو، ہاں جی اب آپ جو سزا دو گے تو عقل و فہم کے ساتھ دو گے، ورنہ آپ کے نفس اور جذباتیت شامل ہوگی تو نقصان ہوگا، چنانچہ ایسے بہت نقصان ہو رہا ہے، بچے کا نقصان کر دیا، ایسا کہ اس کو مار دیا، ایسی کوئی چیز مار دی، اب رو رہا ہے، زندگی بھر کے لیے معذور کر دی، شاگرد کو کر دی، چھوڑ دی، ڈانٹ ڈوٹ کر دو، بعد میں دو ڈنڈے لگانا چاہیے، ویسے بھی 3 تھپڑ یا 3 ڈنڈوں سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، یہ عید ہے، 3 سے زیادہ کی 3 جوتے مار کر زیادہ نہیں، اس لیے کہ اور یہ مسئلہ جو نکالا ہے فقہ نے نکالا، جی فقہ نے، جامع الفصولین میں لکھا ہے، جو مجھے حضرت مولانا لدھیانوی صاحب نے خود دکھایا اور قاریوں کو بلا کر کہا کہ ان کو اس کا ترجمہ پڑھ کے سناؤ، کہ اگر 3 سے زیادہ مارے گا تو آخرت میں مواخذے کا اندیشہ ہے، اس استاد کا بھی اور باپ کا بھی، اور پھر اس پر دلیل دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا تو 3 بار دبایا، مشقت تھی نا وہ بھی ان کے لیے، 3 بار دبایا اور بس چھوڑ دیا، اور اس کے بعد تو فرمایا کہ سزا اتنی کافی اس کے لیے اس کو پیدا ہو گیا، فائدہ مقصود ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ مار مار کے فنا کر دیں۔ بہت سے لوگوں نے اپنے بچوں کو ہنٹروں سے مارتے تھے، پیپوں سے مارتے تھے کہ پڑھتا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وقت گزر گیا، اپنا بڑھاپا آیا تو اب کہتے بچے پوچھتے نہیں، کیسے کرتے پھرتے ہیں، بھائی تمہارا وہ زمانہ بھی دیکھا ہے، اور ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ نے اول تو مارا ہی نہیں کسی کو، جان ڈپٹ کی، اگر کسی کو بھی مارتے تھے تو نیچے بٹھا کر 3 جوتے الٹے لگاتے تھے، الٹا، اور جوتے پہنتے تھے حضرت والد صاحب وہ خصہ دیسی جوتا، وہ کیا لگتا وہ بھی الٹا، اور 3 کے بعد اگر وہ نہ دوڑے دوسرا کیا ہوتا تھا، جو کہ 3 کے بعد اس کو کہہ دیتے تھے اگر وہ اردو نہیں سمجھتا وہ، یا بابا جی کی اردو نہیں سمجھتا تو بھج جا دوڑو باہر، تو خوش ہو جاتے، اچھا اتنے زمانے کی تربیت تھی، ہم خود میں موجود ہیں آپ کے ساتھ، ہماری تربیت تھی، ہر بار کرتی تو ڈانٹ دیتی،
ابلیس کیا کرتا ہے؟ عزیزی میں پیشاب کرتا ہوا میں روکتا. یہ رجلت جو ہے بہت مضر ہے. دنیاوی معاملات میں تو بالکل جائز نہیں. ابھی میں خبر جانا ہوا، خبر چونکہ بحرین کے ساتھ، اس بحرین کی طرف سے بھی ہم گئے تھے. اس پر وہ اچھی جگہ بنی ہوئی ہے، سمندر کے اندر جگہ بنائی. پھر میں نے بحرین کا تذکرہ کیا کہ ان کے اس کا تذکرہ تو رسول اللہ کے زمانے سے اس علاقے کا جو ہے کسی اس علاقے کا رسول زمان نظر خبر یہ سمجھو ایک ہی سمجھے جاتے تھے. میں نے کہا 20 صحابہ آئے تھے. پہلے ایک صحابی تھے جو مدینہ شریف میں، وہ بحرین کے، اور وہ صحابی جو ہے وہاں کام کرتے تھے. وسلم سے بیعت ہو گئے اور مسلمان ہو گئے. وہ وہاں کے جو سردار تھے اس کے وہ داماد تھے. وہ واپس گئے تو اس کی بیٹی نے اپنے ابا سے شکایت کی کہ جب سے یہ آیا یثرب سے تو یہ یکسر و اطراف ہو کہ اپنے اطراف کو دھوتا ہے، وہ وجہ و چہرہ دھوتا ہے، پھر خاص طریقے پر کوئی عبادت کرتا ہے. یہ لوگ عیسائی لوگ تھے سارے بحران والے. وہ نہ گرجا بھی نہیں جاتا، اور انہوں نے اس کو بلایا. ان کا نام منذر تھا. اشج ان کا لقب ہے. یہاں گھوڑے نے بچپن میں مارا تھا تو یہاں نشان تھا، اس کو اشج کہتے ہیں. تو اشج کے نام سے معروف ہے. ویسے منذر بنام ہے. میں نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ تم نے سلم کی پہل بیان کی، آپ کا حسن کا نقشہ کھولا، قرآن مجید بتائی چیزیں بتائی. وہ حیران ہو گئے کیونکہ پڑھا لکھا بھی تھا اور کچھ سمجھدار بھی تھا. تو وہ مسلمان ہو گئے لوگ. 20 صحابہ وسلم کی خدمت میں مدینہ شریف آئے. یعنی ان سے بہت بڑی اس حدیث سے مدینہ شریف میں آنے والے ہم جیسے جو واردین ہیں وہاں کے، بہت بڑا وہاں ان سے رابطہ کھلا ہے. یہ بالکل باہر سے آنے والے لوگ ہیں اور ان میں جوان بچے زیادہ ہیں، اور بڑا طویل سفر ہے. 2000 کلومیٹر کا سفر. یہ آئے تو آنے کے بعد ان کو اتنا جوش تھا جوانوں کو کہ گھوڑوں سے چھلانگیں مار دی اور مسجد نبی پڑھے. سلم کی مجلس لگی، وہ سید وسلم کی خدمت میں، اور آپ نے کہا سب کو ملے اور بڑی محنت سے. اور میں تو رہتے نہیں رہتا، سردار نہیں آیا ہمارے. تو انہوں نے کیا کیا کہ سارے کو گھوڑے پکڑے، وہاں درختوں کے ساتھ باندھے. تو کسی سے پوچھا کہ یہاں کوئی کنواں ہے ان کا کہ وہاں نہائے. ایک جوڑا صاف ستھرا لے کر گئے، تو وہ جوڑا پہنا، شروع لگائی، سرو خدمت میں آیا. یہ آداب ہے. وسلم نے ان کا استقبال فرمایا، کھڑے ہو کر بغل گیر ہوئے. اور آپ نے فرمایا کہ تیرے اندر 2 خصلتیں ہیں جس کی اس اللہ سے محبت کرتے ہیں. بشارت دیجیے محبت الہی. ایک ہے کہ تیرے اندر ہر کام کو ٹھہر ٹھہر کرنے کی عادت ہے، اور دوسرا تم میں بردباری ہے، اس لیے اللہ تو اس سے محبت کرتا ہے. اور پھر ان کو آپ نے قوم کا سردار رکھوں گے. اس سے پھر وہ جب مسلمان تو سرداری برقرار رہتی تھی، تو ہم نے ان کو سردار برقرار رکھا. اور اس کے بعد 20 مہینہ گزرا ہوگا، اور یہ نوجوان بچے جو ان کو گھر یاد آنے لگے. تو صاحب کہتے کہ اشتہینا الا بیوتنا الا اہلینا، ہمیں کیا کوئی بات نہیں، جاؤ. اور پانی آپ نے دیا پڑھ کر، یہ پانی وہاں اپنا گرجا توڑو، وہاں اس کو چھڑک دینا، پھر وہاں پر مسجد تعمیر کر. تو انہوں نے کہا حضرت یہ تو بہت دور سفر ہے، خشک ہو جائے گا. اور میں اس میں اضافہ کرتے رہے، خشک نہ ہونے دینا. جتنا اضافہ کرو گے اس کا اثر بڑھتا رہے گا. سبحان اللہ. اگر آپ اضافہ کرتے رہو تو اس سے اثرات کم نہیں ہوتے، بڑھتے. سبھی لا یزید الا طیبا.
پھر وہ مسجد وغیرہ بن گئی. اس کے بعد سب سے پہلے جو جمعے کی نماز ہے مسجد نبی کے بعد وہ بحرین میں ہوئی. نماز بحرین میں ہوئی. تو مجھے دوستوں نے بتایا، یعنی جو اصل بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، خبر کے دوستوں نے جو آتے جاتے رہتے ہیں اور کاروباری سلسلے میں بھی کہتے ہیں، یعنی اتنا حلم اور بردباری اس قوم میں ہے جو عربوں کی بالکل سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ عرب قوم ہے، کیسی عرب قوم ہے. جب ادھر جاؤ تو جوش ہی جوش ہے اور ہوش نہیں ہے، اور ادھر جاؤ تو اتنی بردباری اور حلم ان میں پایا جاتا ہے بحرینیوں میں. میں کہ ان کے بڑے کو بشارت دی رسول اللہ نے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. مطلب ہے کہ یہ ہر کام کو سوچ سوچ کے ٹھہر کے کرنا اور علم بردباری اللہ کی محبت کو کھینچتا ہے. اسباب محبت الہیہ میں سے شاید اب لے آنا چپ شاید اس وقت نہیں لیا.